بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق ہے بھائی القراءۃ الواضحہ، حصہ ثانی کا دوسرا سبق الکلمۃ ہے۔ کیا بھائی الکلمۃ؟ آپ نے نحو اور صرف کی ابتدائی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اس کا استعمال بتائیں گے بھائی، اور کس میں زمانہ ہے کس میں نہیں ہے یہ بتلائیں گے، اور جملہ بھی بنا کر کے بتلائیں گے کہ کون سا فعل ہے، کون سا اسم ہے اور کون حرف ہے۔ دیکھو بھائی، ایک جملہ لے کر کے آئے، انور خرج من الفصل۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے، پہلی لائن انور خرج من الفصل، انور درسگاہ سے نکلا۔ بھائی انور یہ اسم ہے بھائی، مبتدا ہے، اور خرجہ فعل ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے جو انور کی طرف لوٹ رہی ہے۔ من حرف جار ہے، فصل مجرور ہے۔ حرف جار مجرور سے متعلق بھائی ہوگا خرجہ فعل کے، اور خرجہ فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انور مبتدا کی خبر، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہے بھائی۔ جہاں موقع ترکیب کا ہوگا وہاں ترکیب بھی کر دی جائے گی، اور جہاں الفاظ کے لغوی معنی بتانے کا موقع ہوگا، ضرورت پڑے گی تو وہ بھی بتا دیا جائے گا۔ دیکھیے بھائی طلبہ عزیز، توجہ سے سبق کو سنیے۔ اس میں یہ بتلائیں گے کہ اسم کون سا لفظ ہے، فعل کون سا لفظ ہے، اور حرف کون سا لفظ ہے۔ انور الفصل، دیکھو بھئی یہ دونوں اسم ہیں۔ پہلی لائن میں دیکھیے، ہیڈ لائن کے بعد پہلی لائن، جملے کے بعد پہلی لائن، انور الفصل۔ انور اسم ہے، علم ہے، معرفہ ہے۔ الفصل یہ بھی اسم ہے، اور معرفہ اس لیے ہے کہ الف لام لگا کر اس کو معرفہ بنایا گیا۔ تو یہ کلمہ بھی ہے، لفظ بھی ہے، ہوا اسم، یہ اسم ہے، کلمہ ہے، لفظ ہے، اسم ہے۔ خرجہ، خرجہ فعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، معنی ہے نکلنے کے، یعنی وہ نکلا۔ کلمہ، کلمتن کلمہ ہے، لفظ لفظ ہے، ہوا فعل یہ فعل ہے۔ فعل اس لیے بھائی اس کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے۔ من کلمتن کلمہ ہے، لفظ لفظ ہے، ہوا حرف وہ حرف ہے بھئی، یہ حروف جارہ میں سے ہے من۔ اور حروف جارہ یعنی حرف کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب تک کسی کے ساتھ نہ ملے اپنے معنی کو بتلانے میں محتاج ہوتا ہے۔ دیکھیے معنی الاسم کامل، اسم کے معنی کامل ہے بھئی، مرکب اضافی ہو کر کے مبتدا اور کامل خبر، یہاں جملہ اسمیہ ہوگا بھئی۔ معنی الفعل کامل، فعل کے معنی کامل ہے، یعنی اسم اور فعل سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے معنی کامل بتلایا بھئی۔ معنی الحرف ناقص، اور حرف کے معنی ناقص ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتلایا۔ یہ بھی چوتھی لائن میں یہ معنی الاسم کامل، معنی الفعل کامل، معنی الحرف ناقص، تو حرف کے معنی ناقص ہے۔ پانچویں لائن میں الاسم خالی من الزمن، اسم خالی ہے زمانے سے۔ بھئی اسم زمانے سے خالی ہوتا ہے، تو اسم زمانے سے خالی ہے۔ الاسم بھئی مبتدا ہے، خالین اصل میں بھئی یہاں تعلیل ہوئی ہے، خالیون ہے، یہاں پر ضمہ ثقیل آپ نے پڑھا ہوگا قاعدے میں، اور یا کو حذف کر دیا اور اس کے حرکت کو کسرے سے بدل دیا بھئی، تو خالی من الزمن یہ متعلق ہوگا خالی اسم فعل کے ہی، تو لہذا یہ خبر ہوگی بھئی، الاسم مبتدا اور خالی من الزمن، یہ پورا جملہ کیا ہوگا بھئی، یہ پورا خبر بن جائے گی بھئی، جملہ اسمیہ ہو گیا۔ فی معنی الفعل زمن، فعل کے معنی میں زمانہ ہے، فعل کے معنی میں زمانہ ہے بھئی۔ الحرف خالی من الزمن، اور حرف زمانے سے خالی ہوتا ہے، خالی ہے، حرف زمانے سے خالی ہے۔ یہ بھئی پانچویں لائن مکمل ہوئی۔ اب چھٹی لائن میں آ جاؤ بھئی، ایک جملہ پھر انہوں نے استعمال کیا ہے، جاء العصفور الی الشجر وبنا عشا۔ بھئی وبنا عشا ہے، یہ عشا کے معنی گھونسلہ بنانا۔ جاء العصفور، چڑیا، الی الشجر درخت کے پاس آئی، یا درخت کے قریب آئی، یا درخت پر آئی۔ بھئی الی کے معنی تک کے ہوتے ہیں، لیکن جب عام زبان پر بولتے ہیں تو تک کے معنی حد بندی تک، چونکہ الی کے معنی حد کے بیان کرنے کے لیے آتا ہے بھئی، تو جاء العصفور الی الشجر، چڑیا درخت پر آئی،
وبنا عشن اور گھونسلہ بنایا۔ اب دیکھو بھئی اس جملے کی وضاحت فرمائیں گے کہ بھئی جا کیا ہے، عصفور کیا ہے، اور اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، اس میں یہ تفریق پیدا کریں گے، اس کو بتلائیں گے۔ بھئی جا یہ بھئی فعل ہے، کلمتن کلمہ بھی ہے، معنی کامل، اور اس کے معنی کامل ہے۔ جا کے معنی کیا بھئی؟ آنے کی خبر معلوم ہو رہی ہے نا کہ بھئی جا وہ آیا، ٹھیک ہے۔ فیہا زمن اس میں زمانہ ہے، فہو فعل پس یہ فعل ہے، اور فعل کیوں بھئی؟ اس لیے کہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ العصفور عصفور چڑیا کے معنی میں بھئی، کلمتن کلمہ ہے، معنیٰ کامل اس کے معنی کامل ہے، ما فیہا زمن اس میں زمانہ ہے، فہو اسم بس وہ اسم ہے۔ یہ دوسری لائن پوری ہوئی بھئی۔ تیسری لائن میں دیکھیے الا کلمتن، الا کلمتن، الا حرف جر ہے بھئی، کلمہ بھی ہے، معنیٰ ناقص اور اس کے معنی ناقص ہے، ما فیہا زمن اور اس میں زمانہ ہے، فہو حرف بس وہ حرف ہے۔ میں نے بتلایا بھئی کہ حرف جو ہے اپنے معنی کو بیان کرنے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ اسم مضموم، اسم مفتوح، اسم مکسور، اسم منون، اسم مشدد۔ اس میں بتا رہے بھئی یہ کہ اسم جو ہے نا وہ مضموم بھی ہوتا ہے، مفتوح بھی ہوتا ہے، مکسور بھی ہوتا ہے، منون بھی ہوتا ہے، اور مشدد بھی ہوتا ہے بھئی۔ اسم جو ہے تمام ان حرکات کو قبول کرتا بھئی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اب یہ دیکھو، اگر جیسے ضرب زید، دیکھو بھئی زید اسم ہے، ایک مثال میں نے پیش کیا آپ کو، ضرب زید، تو دیکھو زید اسم اس پر مضمون ہے۔ اچھا اب اسی کو دیکھو ضربت زیدن، اب بھئی یہ مفعول بن گیا، دیکھو مفتوح فتح آ گیا۔ اچھا مررت بزید، دیکھو بھئی کیا آ گیا؟ کسرہ آ گیا، آ گیا نہیں آ گیا؟ اچھا اسم منون، اسم منون بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر تنوین بھی آتی ہے، جیسے زیدن، 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 ابھی بھئی پیچھے بات جو تینوں حرکتیں جو میں نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسم مشدد، اسم مشدد بھی ہوتا ہے بھئی، اسم کیا ہوتا ہے؟ مشدد بھی ہوتا ہے بھئی۔ دہلویٌ یہ اسم ہے، لیکن دیکھیے یہ اس مشدد بھی ہے بھئی۔ محل اعراب جو ہے نا وہ آخری حرف ہوتا ہے، لفظ کا آخری حرف محل اعراب ہوتا ہے بھئی۔ تو دیکھو اسم کے اندر سارے اعراب آتے ہیں، تو اسی چیز کو بتلا رہے بھئی۔ اسم مضموم، مضمون اسم، یعنی اسم مضمون بھی ہوتا ہے، مفتوح اسم اور مکسور اسم، منون اسم مشدد، یہ سارے جو ہیں اعراب بھئی اسم کے اوپر آتے ہیں بھئی۔ اچھا بھئی آخری لائن دیکھو، فعل مضموم، فعل مفتوح، فعل مجزوم، لفظ متحرک ساکن۔ بھئی فعل جو ہے مضموم بھی ہوتا ہے، مفتوح بھی ہوتا ہے بھئی، یعنی فعل مجزوم بھی ہوتا ہے۔ تو بھئی یہ جو ہے نا فعل مضموم، فعل مفتوح، فعل مجزوم، لفظ متحرک یا ساکن، یہ فعل کی حرکت کو بیان فرما رہے ہیں بھئی، فعل کی حرکت بیان فرما۔ دیکھو یہاں پہ کسرہ نہیں ہے بھئی، فعل پر کسرہ نہیں ہے، اور فعل پر جو ہے بھئی تنوین بھی نہیں آتی ہے، فعل پر تنوین بھی نہیں آتی، اور فعل آخر میں جو ہے وہ مشدد بھی نہیں ہوتا بھئی۔ نون ثقیلہ کو آپ یہ مت سمجھ لینا کہ بھئی یہاں تو فعل دیکھو مشدد ہے۔ البتہ دیکھو بھئی اس کی ایک مثال دیتے ہیں، جیسے یفعلو ہے بھئی، یفعلو فعل کے اوپر پیش ہے مضارع میں، آخری کلمہ بھئی میں نے کہا بھئی آخری حرف کلمے کا، یعنی لفظ کا آخری جو حرف ہوگا وہ حرف، یعنی کلمے کا آخری حرف وہ محل اعراب ہے۔ تو فعل مضموم، اب یفعلو بھئی، یفعلو لام کے اوپر دیکھو پیش آیا تو فعل مضموم ہو گیا نا۔ اچھا اب اس کو فتح اگر بنانا ہو تو حروف عاملہ میں سے نصب دینے والے حرف لے آؤ بھئی، الن کیدن، جیسے ان یفعل، لن یفعل، دیکھو بھئی اس فعل پر فتحہ سے کیا آ گیا؟ فتحہ سے، ضمہ سے فتح آ گیا بھئی، ضمہ سے فتحہ آ گیا۔ اب اگر اس کو جزم دینا ہو، اگر اس کو جزم دینا ہو تو لم یفعل، لم یفعل جزم آ گیا بھئی، لیکن کسرہ نہیں آئے گا بھئی۔ لفظ متحرک ساکن، لفظ متحرک بھئی یہ جو ہے نا متحرک حرکت والے حرف کو کہتے ہیں، تینوں حرکتیں بیان کر دیے متحرک، ساکن جزم کو کہتے ہیں بھئی۔ یہ سبق پورا ہوا بھئی آج کا، فی امان اللہ۔